شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع یہ ہے کہ شب نزول قرآن، شب نزول قرآن ہے، قرآن کس رات نازل ہوا۔ ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر جب مبعوث و رسالت ہوئے 3 آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئے اقرا کا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو آئے پیغمبر رمضان میں مبعوث ہوئے، پیغمبر بر ماہ رمضان میں۔ شیعہ روایات کے مطابق اکثر روایات یہی کہتی ہے کہ پیغمبر مبعوث و رسالت ہوئے 27 رجب کو، اور جس دن مبعوث و رسالت ہوئے اس دن یہ 5 آیات نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے 27 رجب کو یہ 3 آیتیں پہلی بار نازل ہوئی ہے، اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا، یعنی رمضان میں بھی شب قدر میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور پیغمبر کے بعثت کے پہلے پیغام کیا ہے؟ اقرا ہے، تو پتہ چلتا ہے بعثت کب ہوئی ہے؟ ماہ رمضان میں۔ اسی لیے کہتے 27 رمضان، عام مسلمان کیا کہتے؟ 27 رمضان بعثت پیغمبر کے دن ہے، شب قدر ہے اور شب نزول قرآن ہے۔ لیکن خود قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے انزلنا نزلنا، یہ 2 لفظ استعمال کرتا ہے۔ انزلنا کا معنی کیا ہے؟ نازل کیا، ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن میں کہتا ہے احکمت ثم فصلت، قرآن ایک دفعہ محکم شکل میں، اجمالی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اجمالی سے مراد یعنی کیا؟ جیسے کہ آدمی خطابت کرنے سے پہلے سارے الفاظ جدا نہیں کرتا ہے، اس کا لب لباب اس کے ذہن میں ہے نا، اس کو اجمالی کہتے ہیں۔ احکمت، قرآن محکم شکل میں نازل ہوا، ثم فصلت، پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آیا، احکمت ثم فصلت۔ اور انزلنا و نزلنا کا بھی، نزلنا یعنی آہستہ آہستہ، ٹکڑا ٹکڑا، بتدریج نازل کرنا۔ انزلنا کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ ایک دفعہ نازل کرے تب بھی انزلنا صدق آتا ہے، تدریجاً نازل کرے تب بھی انزلنا صدق آتا ہے۔ تو ان آیات کو سامنے رکھو، پھر روایات، بے شمار روایات ہیں، ان کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے قرآن 2 طریقے سے نازل ہوا۔ ایک دفعہ، ایک طریقہ یہ کہ یکدم نازل ہوا ہے، پورا قرآن یکدم نازل ہوا ہے۔ روایات میں ہے کیا؟ سنی کہتے ہیں قرآن نازل ہوا پورا کا پورا بیت العزت پر، شیعہ کہتے ہیں بیت المعمور پر، اور کہتے ہیں کہ بیت المعمور سے مراد، کچھ کہتے ہیں وہی آسمان چاروں میں، کچھ فرماتے ہیں بیت المعمور کیا؟ آبادگر قلب پیغمبر ہے۔ روایات اور بھی بہت سی روایات ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ قلب پیغمبر پر قرآن پورا کا پورا یکدم نازل ہوا۔ اسی لیے خود قرآن کہتے ہیں لا تعجل بہ لسانک، پیغمبر جب ہم وحی نازل کرتے آپ جلدی وحی سے پہلے آیات کی تلاوت نہ کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ آیات پیغمبر کے پاس پہلے سے ہے، اور زمانے کے حوادث و واقعات کے ساتھ کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ اب کیوں ایسا ہوا ہے؟ وجہ ہے خود قرآن کہتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، لوگوں کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ ہر موقع پر آیات نازل ہوتا تھا، آیات نازل ہونے سے مسلمانوں کے دل زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا آیات الہی سن کر۔ دوسرے ہے کہ تربیت کے لیے یکدم سارے پیغام دے دے تو تربیت حاصل نہیں ہوتا ہے، یکدم سارے پیغام دے دے کوئی تربیت حاصل نہیں، کہ تربیت کے لیے یہ ایک ایک کر کے پیغام آنا پڑے گا، ایک پیغام آئے اس پر عمل کرے، پھر دوسرا پیغام آئے پھر اس پر عمل کرے۔ اسی لیے قرآن کو تدریجاً نازل کیا تاکہ
امت کی کیا کر سکے؟ تربیت کر سکے، پھر اس کی حفاظت بھی کر سکے، یاد بھی کر سکے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے اور تقویت قلب کے لیے، تقویت ایمان کے لیے خدا نے قرآن کو 23 سال کے دوران آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اس کا شروع 27 رجب سے ہوا۔ اب 27 رجب میں جو 5 آیتیں ہیں، آیا قرآن کے عنوان سے نازل ہوا یا صرف پیغام خدا کے نام سے نازل ہوا؟ قرآن کے نام سے رمضان سے شروع ہوا، یعنی 27 رجب کو یہ 5 آیتیں پیغمبر پر خدا نے نازل کی ہے۔ اب وہ 5 آیتیں آیا قرآن کے عنوان سے پیغمبر پر نازل ہوا یا صرف وحی کے عنوان سے نازل ہوا؟ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن تدریجاً نازل ہوا 23 سال میں، صرف شب قدر یا ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوا ہے۔ 23 سال میں 23 سال میں کیا ہوتا ہے؟ 11 مہینہ دوسرا ہوتا ہے، 1 مہینہ رمضان ہوتا ہے۔ پس قرآن اگر رمضان میں نازل ہوا ہے تو وہی ہے کہ ایک دم قلب پیغمبر پر پورا قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور 27 رجب سے ظاہر تدریجاً نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے 27 رجب سے، اور اسی دن سے قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، اور تدریجاً اور 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن پیغمبر کے دل پر کیا ہے؟ روز اول بعثت ماہ رمضان میں کیا نام ہے؟ روز اول بعثت نہیں، یعنی ماہ رمضان میں شب قدر میں یہ قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا، کیونکہ پیغمبر سارے کامل شناخت کے ساتھ اسلام کو پیش کرنا تھا، تو سارے معرفت کی ضرورت تھی۔ تو شب نزول قرآن وہی شب قدر ہے۔ شیعہ روایات کے مطابق سب سے زیادہ روایت اسی پر ہے کہ 23 رمضان کی شب، یعنی شب 20 رمضان شب قدر ہے، اگرچہ امکان ہے کہ 21 بھی 27 بھی زیادہ امکان ان 3 راتوں میں ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے 19 بھی ہے، 17 بھی ہے، اور ہر طاق رات بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ روایت 23 رمضان شب نزول قرآن ہے۔ ظاہر اس رات کو واقعاً ایک جشن رکھنا چاہیے، پیغام قرآن دینے کے لیے بھرپور ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور اس میں قرآن کے اصلی پیغام دینے کے لیے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، توحید کیوں کمزور ہے مسلمانوں کے درمیان؟ قرآن کا سب سے اہم پیغام توحید ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم پیغام توحید ہے، توحید کے بعد نبوت ہے اور امامت ہے۔ توحید کے حفاظت کے لیے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر امامت پیغام نہیں پہنچائیں گے تو رسالت بھی آپ نے کچھ نہیں پہنچایا ہے، امامت کا پیغام، معاد کا پیغام، لیکن ان کے درمیان سب سے اہم وہی توحید کا پیغام ہے۔ تو شب نزول قرآن شب 20 رمضان یقیناً شاندار طریقے سے رات بھر نزول قرآن ہی پر، شب قدر بھی ہے، قدر کے اعمال کے ساتھ زیادہ حصہ نزول قرآن کے حوالے سے علمی گفتگو، احساسی گفتگو، شعراء بھی اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، علماء بھی اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ قرآن مسلمانوں کے ذہن میں زندہ ہو، کیونکہ جس موضوع پر زیادہ بات کریں گے، کام کریں گے، وہ زیادہ ذہنوں میں زندہ رہتا ہے، شعراء کے ذریعے، ادیبوں کے ذریعے، اور علماء کے ذریعے، مومنین کے ذریعے، خوش الحان پڑھنے والوں کے ذریعے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔